دوستو، یہ بات ہے 28 سال قبل اگست 1995 کا واقعہ ہے۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ماؤں کے گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے۔ بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی ہانکتے کانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ عورتیں چلا رہے تھے، گڑ گڑا رہی تھی، ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائیے نہیں، کسی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زار و قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑیوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، فائر! سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بیک وقت گونجیں، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھیں، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھیں، بیوہ ہو رہی تھیں، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کی چیتڑیں اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سستے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئے۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھا تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئیں۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیرے میں کچھ نیم مردہ سستے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھی کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے چہار جانب کے ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھی۔ انسانیت کا وہ نگاہ رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پہرہ طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کی پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھی بھون دیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں۔ نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مذہب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سریبرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورس کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو
ایک بار سربریکا کے واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجیے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگونا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کے افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربرنیکا کے ارد گرد سراب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملادچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے اگست 2023 تک 28 سال گزر گئے۔ آج بھی مذہب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربرنیکا کے گردنواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کڑے پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ گو کے بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کے اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کی مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلی، معافی بھی مانگی گئی، مگر ہائے اس زودیشیما کا پشیماں ہونا! ابھی تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلہ، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا؟ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے؟ یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، آئینہ ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا۔ نام نہاد مذہب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو روزانہ پھول ضرور بھیجیں، مگر خدارا ایسی ویڈیو ضرور بھیجیں جس سے ہمارے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو، اور اپنی جنگیں اپنی ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہیں۔